ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناران پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں موجود ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت مبارک کا انتہائی عظیم اور بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اسی سلسلہ میں اسی موضوع کو لے کر چلتے ہوئے آج کی اس نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو محبت ہے وہ در حقیقت اصل ایمان ہے، یعنی ایمان کی اصل اور ایمان کی جڑ اور بنیاد وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہے. اس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی مضمون کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے. یعنی عین انسانی نفسیات اور انسان کے اندر جو فطری تقاضے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے ایڈریس کرتے ہوئے براہ راست اس چیز کو موضوع بناتے ہوئے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب یہ کیونکہ سورہ توبہ کا مضمون ہے اور یہاں پر اس سے پہلی اور پچھلی گزشتہ آیات کے اندر اور پھر اس کے بعد بھی جہاد سے متعلق گفتگو ہے، تو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے یہ جو بات ارشاد فرمائی یہ بڑی قابل توجہ ہے. چند چیزیں جو انسان کی زندگی میں ترجیح رکھتی ہیں، اور آج کل کے دور کے اندر اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا اپنے اوپر نظر دوڑائیں تو ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے ان چیزوں کو مطمع نظر بنا رکھا ہے. اور انسانی زندگی میں عمومی طور پر میں نے کہا کہ یہ فطری چیزیں ہیں، انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. اب اللہ رب العزت نے جب اس چیز کو مخاطب کیا تو اس کا انکار بھی نہیں فرمایا، لیکن ایک تنبیہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمائی. اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا محبوب قل، آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے. اور وہ کیا ہے؟ اب چند رشتے بھی اللہ نے گنوائے اور چند انسانی ضرورت کی چیزیں، اور جو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری ترجیحات کو اللہ رب العزت نے گنوایا ہے. فرمایا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم اور پھر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور پھر تمہارے خاندان، فیملیز تمہاری، و اموال اقترفتموہا اور پھر تمہارے مال جن کو تم پسند کرتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارا بزنس، تمہاری تجارت، تمہاری ٹریڈ. اب یہاں دیکھیں کہ بڑی میں نے کہا نا کہ انسان کی فطرت کی بات کی،
تو فرمایا تخشون کسادہا، وہ تجارت جس میں نقصان کا خوف تمہیں رہتا ہے، یعنی انسان اپنے بزنس سے متعلق کس چیز سے کا خوف رکھتا ہے، اس میں بزنس کے اندر لاس کا، نقصان کا انسان کو خوف رہتا ہے، تو اسی چیز کو ایڈریس کیا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، محلات، گھر۔ اب یہاں اصل بات فرمایا کہ یہ ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ تمہاری بنیادی ترجیحات ہو سکتی ہیں، اور یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، اس کا انکار اور نفی نہیں کی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے یا ان کا ہونا غلط ہے، اس طرف اللہ رب العزت نے اشارہ نہیں کیا، اور نہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عین فطری چیزیں ہیں، یہ موجود رہتی ہیں انسان کے اندر، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ ضروری امر ہے، یہ اس کی تخلیق کے اندر، یہ تخلیق کا عنصر ہے اس کا، اور دنیا کے اندر جب اس کو بھیجا گیا ہے تو یہ ضروری بات ہے کہ اس کے اندر یہ چیز پائی جائے۔ لیکن احب الیکم من اللہ ورسولہ، اصولی بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ہمیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ کا امر آنے کا انتظار کرو۔ اور وہ کیا ہے کہ یعنی اللہ کا عذاب آنے کا انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ رب العزت پھر وہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں یہ بات اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، جیسے میں نے کہا نا کہ چیزیں جو گنوا دی ہیں کہ ابنا آباءکم و ابناءکم، کہ انسانی زندگی کے اندر انسان کی ترجیح کیا ہو سکتی ہے، فرمایا کہ ایک ترجیح یہ ہے، اور پھر اس آیت مبارکہ کا کانٹیکسٹ بھی سمجھیے کہ یہ جس دور کے اندر نازل ہو رہی ہے، اس دور کے اندر قریش، کفار اور وہ لوگ جو ابھی مسلمان تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تو تربیت جاری ہے نا، قرآن اتر رہا ہے، آقا علیہ السلام ان کو تعلیم دے رہے ہیں، مشکلات کا سامنا بھی پڑ رہا ہے، تو ایسے سارے ماحول کے اندر اب کسی نے سوال کر دیا، پوچھ لیا کہ ہمارے لیے کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا چیز زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ غزوہ حنین کا تذکرہ معاً اس کے بعد اگلی آیت کے اندر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، یعنی جنگ حنین ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر جہاد کا حکم آ جائے تو انسان کے پیش نظر کیا چیزیں ہوں گی، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر کیا چیزیں ہیں، کیا دین اور اللہ اور اس کا رسول ہماری ترجیحات میں کس درجے پر آتا ہے۔ بس اللہ نے وہ ترجیحات گنوا دی ہیں کہ اے بندو، ممکن ہے کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی، تمہارے والدین کی محبت زیادہ عزیز ہو۔ پھر فرمایا وَأَبْنَاءَكُمْ، اور عین ممکن ہے کہ کسی کی ترجیح اس کی اولاد ہو، وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہو اور ہر شے اولاد پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ پھر فرمایا ممکن ہے وَإِخْوَانُكُمْ، کسی کے لیے اس کے بھائی بہن زیادہ عزیز ہوں، وہ ان کو زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ پھر فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری ازواج، بیویاں، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہوں۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے، اور آج کل کا جو ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرہ ہے، یہ بیسیکلی اس کو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے گویا کچھ بندھن گنوائے ہیں کہ تم جب بھی راہ حق کے لیے نکلو گے، تم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور دین کی خاطر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور تم چاہو گے کہ تم اپنا تعلق مکمل طور پر دین کے ساتھ وابستہ کر لو، تو یہ کچھ بندھن ہیں جو تمہارے پاؤں پکڑ لیں گے، یہ کچھ بیڑیاں ہیں جو تمہارے پاؤں جکڑ لیں گی، یہ کچھ زنجیریں ہیں جو تمہارے گریبان میں آ جائیں گی، تمہیں پکڑ لیں گی، جکڑ لیں گی، تمہیں اس راہ پر چلنے سے روکیں گی، حائل ہوں گی راستے کے اندر۔ تو کیا ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ دین، میں نے کہا کہ ہماری ترجیحات میں کہاں پر آتا ہے۔
پھر فرمایا وہ عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، ممکن ہے کہ یہ تمہاری ترجیح پر زیادہ ہو۔ پھر فرمایا وہ اموال اقترفتموہا، اور پھر تمہارے اموال جو تم کماتے ہو، تمہاری کمائی، یعنی ہمیں ہماری جابز کی، بزنسز کی، اور ان کے اندر پھر ہونے والے پروفٹس کی، ہمیں وہ ہماری زیادہ ترجیح ہو سکتی ہیں کہ کہیں جاب نہ چلی جائے، میرے مالی معاملات جو ہیں وہ خراب، ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وتجارت تخشون کسادہا، اور پھر تمہارا بزنس ہے، وہ ممکن ہے تمہاری ترجیح ہو کہ میں اگر اتنا وقت یہاں پر دینا شروع کر دوں تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا، میں اپنے کاروبار کو کیسے وقت دوں گا، کتنا وقت دوں گا۔ تو کاروبار تو مانگتا ہی وقت ہے جی، کاروبار کو تو وقت نہ دیں تو وہ تو چلتا ہی نہیں ہے، وہ تو آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو مزید گروتھ ہی نہیں ہوتی، وہ تو مزید فلرش ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ فردر انویسٹمنٹ پلانز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کو وقت دیا جائے، تاکہ وہاں سے جو ارن کریں پھر فردر اس کے اندر انویسٹ کیا جائے۔ اور پھر یہ ایک ایسا عجیب سلسلہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے، تو یہ انسان کی خواہشات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کی سرشت ہے، اور اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اگر اسے ایک پہاڑ سونے کا مل جائے تو وہ کہے گا کہ ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے گا تو وہ کہے گا کہ ایک اور مل جائے۔ تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اس نے تو کبھی ختم ہونا نہیں ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَا، پھر فرمایا کہ تمہارے پسندیدہ مکانات، کہ گھر ہم جانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے توفیق دیا جب وہ بناتا ہے تو پھر وہ پورے دل و جان کے ساتھ بناتا ہے کہ جی گھر تو زندگی میں انسان ایک ہی بار بناتا ہے، تو پھر ہم پوری وقت، توجہ، پیسہ سب کچھ صرف کر کے بناتے ہیں۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا انکار نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ترجیحات غلط ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ فطری چیزیں انسان کی سرشت کے اندر شامل ہیں، فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں اور پائی جائیں گی۔ ہاں اب جو امپورٹنٹ بات ہے اور جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا تم کاروبار کرو گے، کرو، تمہاری ترجیح میں ہو، تم اس سے پروفٹ حاصل کرو، تم اپنے آباء و اجداد سے محبت کرتے ہو، ہونی چاہیے، وہ تمہاری ترجیح پر ہونے چاہیے۔ تمہاری اولاد جس کے لیے انسان زندگی بسر کرتا ہے، دن رات گزارتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دن کی دھوپ کے اندر اپنا پورا بدن جلاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تو کس کی خاطر کرتا ہے؟ ہم میں سے کسی کو بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی میں اولاد کے لیے خاطر کر رہا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں، فرمایا کہ یہ ضروری ہیں، ان کا انکار نہیں، لیکن کمپیریٹیولی ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اس تگ و دو کے اندر، اس بھاگ دوڑ کے اندر یہ چیزیں کہیں زندگی کا مقصد نہ بن جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ بعد میں نہ چلی جائے۔ اگر ان چیزوں کی محبت وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، حتیٰ یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے امر اور اس کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس دور کے اندر کوئی پتھر برسائے گا یا بستیاں الٹ دے گا تو ہم کہیں گے اس کا عذاب تبھی نازل ہوا۔ اس عذاب کے متعلق تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب جب آپ ان کے اندر ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب کرے اس حالت کے اندر جب آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو عذاب تو اللہ نے حضور کے صدقے سے ہم سے کیا کیا؟ ٹال دیا۔ لیکن ہماری زندگی کے اندر جو ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، جو ہمیں پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے، جو دن رات فکر معاش رہتی ہے، اور ہم ایک ہی فکر کے اندر ہیں کہ جی پورا نہیں پڑتا، یہ پورا نہیں پڑتا کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ترجیحات کیا ہے، ہم نے کس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ کیا فقط صرف دن کے 5 وقت مسجد میں آ جانا ہم نے اپنے دین سے متعلق اپنا فرض ادا کر دیا ہے؟ کیا کل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا فقط اتنا ہے کہ انسان دن میں 5 وقت کے لیے مسجد میں آ جائے تو ہم نے تو جی اپنا دینی فریضہ سر انجام دے دیا؟ ہم نے دینی فریضہ نہیں سر انجام دیا، ہم نے مذہب کے ایک رکن کو ادا کیا۔
دین تو بڑی چیز ہے، پھر اس سے اندر مذہب ہے، اور پھر مذہب کے اندر پھر چند عبادات ہیں، اور ان عبادات میں سے ایک عبادت ہے سال کے اندر 1 ماہ کے روزے رکھنا، کیا کل یہ دین ہے؟ پھر اسی طرح پورے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دینا، کیا کل پھر اتنا ہی دین رہ گیا ہے کہ پورے سال کے اندر اگر گھنٹے کیلکولیٹ کر لیں تو 24 گھنٹوں میں سے 50 منٹ کے اندر ہم دن کی 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، 11 ماہ میں سے 1 ماہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے اور 5 دن کا حج ہے، تو ہم کیلکولیٹ کر لیں کہ 365 دنوں میں سے ہم نے کتنا وقت جو ہے، یہ تو اگر اس کو دین کا نام دیا ہوا ہے، یہ تو چند عبادات ہیں۔ دین ایز اے ہول ان ٹوٹیلٹی پوری کسی اور شے کا نام ہے۔ اور پھر جو فرمایا کہ وجہادن فی سبیلی، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تو یہاں جہاد کا تصور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری معاشرے کے اندر ہم جب لفظ جہاد سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر فوراً تلوار، تیر، جنگ، گولیاں، بارڈر اور کسی دوسری فوج کا آمنا سامنا، تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے کہ شاید اس کام کو ہی جہاد کہتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ جہاد کا لفظ جہد سے ہے، اس کا معنی ہے کوشش کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی دین کی ترویج کی خاطر، تبلیغ دین کی خاطر، اشاعت دین کی خاطر، اور پھر دین کی اقامت کی خاطر جو بھی کوشش کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک کوشش جو پھر جہاد بالسیف ہے اس کو قتال کہتے ہیں۔ جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالتقریر ہے، جہاد بالکتاب ہے، اور یہ سارے طے کرنے کے بعد پھر جہاد بالنفس ہے، اپنے جس کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد اکبر، یعنی اپنے اندر جو چھپا ہوا نفس ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، جس کو جہاد اکبر کہا ہے۔ یہ سارے مراحل طے کر کے اس کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے جس کو قرآن مجید نے قتال کا لفظ کہا ہے، جو جنگی جہاد ہے، جو کوشش ہے، اس کی پھر الگ شرائط ہے۔ تو اب جب وہ فرض نہیں ہے تو کیا ہمارے اوپر کوئی اور جہاد فرض نہیں ہے؟ جہاد ہمارے اوپر ہر حال میں اور ہر وقت فرض ہے کہ ہم دین کی مٹتی ہوئی اقطار کو، دین جو ہماری سوسائٹی کے اندر بجھ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کو سوسائٹی کے اندر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہم اپنا وقت صرف کریں، ہم اپنی جان کے ذریعے خود پریکٹیکلی خود انوالو ہو کے صرف کریں، اور یا پھر ہم اپنا مال صرف کریں۔ مختلف جہاد ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جہاد کرنے میں۔ اب یہاں پر چند احادیث میں آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی یہ جو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بندے کا ایمان وہ مکمل تب ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت، دین کی محبت بھی بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی ہی محبت ہے، کہ وہ انسان کے اندر کس درجے تک پائی جانی چاہیے۔ تو آقا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پا لے گا، یعنی ایمان کی مٹھاس اگر کسی نے چکھنی ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، ایمان کا ذائقہ وہ چکھنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اندر ان 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہر شے سے بڑھ کر وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کی جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی کسی سے محبت کرنا تو اس خاطر کہ یہ میری محبت اس سے اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جس کو ہم اولیاء کی محبت کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے لیے محبت ہے، کہ ہم ان سے کیوں تعلق اور نسبت قائم کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہی لالچ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کا قرب زیادہ رکھتے ہیں، اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست ہے، تو اس لیے میں اس سے پھر دوستی رکھوں۔ اور ہماری ترجیحات میں کیا ہے کہ جی یہ صاحب ایم پی اے صاحب کے زیادہ قریب ہیں، یہ ایم این اے صاحب کے زیادہ قریب ہیں، یہ ناظم صاحب کے زیادہ قریب ہیں، یہ ڈی سی او صاحب کے، یہ ڈی پی او صاحب کے زیادہ قریب ہیں، یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے زیادہ قریب ہیں، یہ کمشنر صاحب کے زیادہ قریب ہیں، یہ کمشنر کے اولیاء ہیں، اولیاء کمشنر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اولیاء ڈی پی او ہیں، کوئی اولیاء ایم این اے ہیں،
اولیاء MPAs ہیں، تو یہ بھی سارے اولیاء ہیں کہ ان کے قریب ہیں۔ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو یہ ان کے اولیاء ہیں، یعنی ان کے قریب ہیں، ان کے دوست ہیں۔ اور پھر کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ درجہ ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا برا جانے کہ گویا آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا جانتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ تصور کرے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو جتنا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، کفر کی طرف لوٹ جانے کو وہ اتنا ہی برا سمجھے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اللہ رب العزت کسی وقت ایمان چھین لے اور انسان حالت کفر میں پہنچ جائے۔ پھر ایک صحابی ہیں، اب یہ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان مجمعین کا تصور کیا ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کا۔ یہ پیمانہ ہے جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق اور حضور کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے کا پیمانہ اگر دیکھنا ہو تو وہ پھر صحابہ کرام رضوان مجمعین کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں کہ وہ حضور کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی ہیں۔ اب بڑا عجیب واقعہ ہے، تصور کریں اور دیکھیں ذرا کہ ان لوگوں کے دن رات کیسے بسر ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ حضور سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور جب حضور انہیں آنکھوں کے سامنے نظر نہ آتے تو وہ غمزدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ تو ایک روز وہ اسی طرح بے چینی کی کیفیت میں تھے، عجیب پریشان حال اور غمزدہ، اور چہرے پر شدید اداسی کے آثار تھے۔ وہ اسی حالت کے اندر تھے کہ آقا علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان تمہیں کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے میرا تعلق اس طرح کا ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں تو مجھ پر پریشانی طاری ہو جاتی ہے، میں اداس ہو جاتا ہوں، اور جس چیز نے مجھے اس لمحے پریشان کر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ بڑی قابل توجہ بات، یہ یہاں کی بات نہیں ہے، اب فقط دنیا کی بات نہیں۔ کہتے کہ یا رسول اللہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نظر نہیں آتے تو غمزدہ اور اداس ہوتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو وہ کیفیت واپس آ جاتی ہے، لوٹ آتی ہے، یعنی آپ کی زیارت سے ہم مشرف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آج جس چیز نے پریشان کیا وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، کل قیامت کے دن آپ تو اعلی درجے کے اندر ہوں گے، آپ جنت کے اندر اپنے مقام پر اونچے درجے پر ہوں گے، اور میں بھی آپ کے صدقے سے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ہم تو اپنے درجے پر ہوں گے، تو یا رسول اللہ وہاں کیا کریں گے اگر آپ کا دیدار نہ ہوگا؟ یعنی ان کو ایسی جنت بھی گوارا نہیں ہے جہاں آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت بھی وہی چاہیے جہاں آپ کا دیدار ہوتا، جنت بھی وہی چاہیے، حور و قصور ہیں، نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، محلات ہیں، وہاں کی فیسلٹیز ہیں، وہ معاملات، وہاں کی نعمتیں ہیں جس کے لیے انسان زندگی میں یہاں تصور کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے کہ بندے تو نیک اعمال کر، اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف آ، تجھے یہ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن ایسی جنت کا کیا کرنا اگر وہاں پر آپ کا دیدار نہ ہوا تو؟ ابھی انہوں نے یہ بات کی، اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کر لی، فرمایا محبوب ان کو بتا دیجیے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ محبوب ان کو بتا دیجئے کہ یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ، یعنی ان میں نبی ہیں، ان میں صدیق ہیں، ان میں شہید ہیں، ان میں صالحین ہیں، اگر یہ ان کے ساتھ جڑ کر رہیں گے تو پھر یہ قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ دوستی اور یہ سنگت یہ کتنی ہی خوبصورت ہے، یعنی اللہ کے لیے دوستی کرنا اور حضور سے دوستی اور محبت رکھنا۔ اور پھر حضور سے محبت رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ تو بات ارشاد فرمائی نا کہ حتی یأتی اللہ بامری، یہ ایک چیز ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دنیا اور مال و متاع کی محبت بڑھ جائے تو پھر اللہ کے امر آنے کا انتظار کرو۔ اب ایک یہ واقعہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے شدید ترین محبت ہو جائے، ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آ گیا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہاتھ مبارک دست اقدس پکڑ کر چل رہے تھے،
کہنے لگے، انہوں نے خود اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا میں میری جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں، ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ اب ان کا جی چاہا کہ حضور سے اکیلے ہیں تو اپنا اظہار محبت کر لوں حضور کے ساتھ، حضور میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تمہاری جان سے بھی، تمہاری جان کے بعد میں تمہیں محبوب ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، فوراً عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ پھر حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف ہجرت کی۔ اب میں اجر بتا رہا ہوں کہ حضور کی ذات کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت کا اجر کیا ہے۔ اس کا لا تعلقی کا اور تعلق کمزور ہونے پر تو اللہ کے عذاب کے آنے کی وعید ہے، اور تعلق اگر مضبوط ہو تو اجر کیا ملتا ہے؟ اجر فرمایا کہ یہ ہے کہ حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف ہجرت کی اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب فرمایا کہ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا و ما فیہا میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو فرمایا کہ اے صفوان، المرء مع من احب، مرد اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اجر ہے، حضور کے ساتھ محبت کا اجر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات صرف آخرت کی نہیں ہے، ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال کر تو دیکھیں ذرا۔ ہم نے کتابوں میں تو پڑھ رکھا ہے کہ فلاں کو بھی حضور کی زیارت ہوتی ہے، فلاں کو حضور کا اتنا قرب حاصل ہے۔ ہم صرف اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ کیا تعلق وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ زیارت آج بھی ہوتی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو ہو بھی سکتی ہے۔ اب یہ میلاد شریف کے مہینہ کے اندر ایک بزرگوں نے ایک بات بتائی کہ ایک خاتون ہیں، وہ آج کے اس دور کے اندر غالباً لاہور یا کراچی کی ہیں یا غالباً حیدرآباد کی، فرمایا کہ آج کے اس دور کے اندر بھی وہ فرماتی ہیں کہ میں السلام علیکہ ایھا النبی التحیات کے اندر، تشہد کے اندر، میں اس سے آگے اس وقت تک نہیں جاتی جب میں حضور کی بارگاہ سے جواب نہیں سن لیتی۔ اب یہ واقعات ہم نے خواجہ جنید بغدادی اور امام غزالی اور حضرت عبد الرحمن جامی رضوان مجمعین کے بارے میں تو سن رکھے ہیں، یہ میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ صرف فرق کیا ہے کہ حضور کی ذات کے ساتھ اپنے نسبت اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس کو مضبوط کرتے چلے جائیں، اپنی توجہات کا مرکز وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو بنا لیں۔ تو فرمایا مرء مع من حب، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی حضور ہر وقت ہر لمحے اس دنیا کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور پھر آخرت میں بھی ہمارے ساتھ۔ اور آخری حدیث مبارکہ جس پر گفتگو کو ختم کریں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اعددت لہا، اے بندے بتا تو نے اس کی تیاری کتنی کی ہے، تو قیامت کا پوچھتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کثرت نماز نہیں ہے، میرے پاس کثرت روزہ نہیں ہے، میں کچھ صدقات زیادہ نہیں کرتا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بہت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر بندے جان لے قیامت کے دن تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ یہ اجر ہے آقا علیہ السلام کو ہر شے سے بڑھ کر محبوب جاننے کا۔ تو آج کے اس دور کے اندر یہ جو میں نے آیت مبارکہ سورہ توبہ کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے ہماری ترجیحات کو پہلے گنوایا کہ اے بندے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور پھر تمہارے گھر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں تو حتیٰ یأتی اللہ بامری، پھر اللہ کے امر کے آنے کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور پھر اللہ فرمایا کہ وہ نافرمانوں کو، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور حضور کے اسوہ مبارک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔